عبدالحبیب اتاری، اس وقت اوسلو ناروے میں ہوں. حضور یہ دنیا کے سر ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے، یا بہت برف بھی پڑتی ہے. برف پر چلتے وقت یہاں کے رہنے والے کہتے ہیں ذرا سنبھل کے پیر رکھیے گا، پیر پسل جاتے ہیں. اور واقعی جب برف کچی ہو یا پگھل رہی ہو اس وقت پیر رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کیا پل صراط پر بھی لوگوں کے پیر پسلیں گے؟ اور پل صراط پر ثابت قدمی کیسے نصیب ہو جائے، وہاں پیر نہ پسلے، وہاں جہنم میں نہ گر جائیں؟ تو کوئی ایسا عمل بتائیے نا کہ پل صراط پر ثابت قدمی نصیب ہو جائے. اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. اللہ کریم ہمیں دنیا اور آخرت کی مشکلوں سے، پریشانیوں سے بچائے. اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پل صراط پر تو بس رب کی رحمت سے ثابت قدمی نصیب ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے حق میں ہو رہی ہوگی، رب سلم امتی، پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار. اس میں یہ کہ دنیاوی طور پر یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جس کے پاس جو ٹراول کرتا ہے، سفر کرتا ہے، مال کم ہو تو وہ ہلکا پھلکا رہتا ہے اور آنا جانا اس کے لیے سہل ہوتا ہے. اور مال اگر وہ زیادہ اٹھائے گا تو کسٹم والے نچوڑ ڈالتے ہیں. بعض اوقات بہت مسائل ہوتے ہیں کسٹم میں. اگر کوئی اس طرح کا مال لیا جس میں ڈیوٹی وغیرہ بنتی ہے تو آزمائش ہوتی ہے، زیادہ مال ہوتا ہے تو وزن بڑھ گیا مال کا تو الگ ایکسٹرا پیسے لیتے. تو آپ پیسے دینے میں دل کس کا کرتا ہے؟ جھگڑے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. رشوتوں سے بھی گزارا بعض لوگ معاذ اللہ کر لیتے ہیں. تو مال زیادہ ہو تو وبال زیادہ. تو یوں اس طرح کا بھی قول بھی ملتا ہے کہ جو جس کے پاس مال کم ہوگا، پیسہ بھی کم ہے نا، مال تو مین تو پیسہ ہی ہے نا، جس کے پاس مال کم ہوگا وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. دنیا میں جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اللہ پاک اپنی رحمت سے گزار دے. پل صراط یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو. پل صراط میں یہ کہ ایک تو یہ بلیڈ کی طرح، تلوار کی دھار سے بھی تیز ہوگا. جیسے بلیڈ ہوتی ہے نا، بلیڈ کتنی تیز ہوتی ہے، تو بلیڈ کی طرح تیز. اور 15,000 سال کی راہ، وہ بڑا لمبا ہے. اور جہنم پر بنا ہوا ہوگا. تو اس پہ اور پھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا. تاریک راہ پل صراط، ابھی آپ نے سنا نا اس میں اعلی حضرت کے شعر میں. تو یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور بنا ہوا جہنم پر ہوگا. موت کا کنواں. اور یہ آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو، میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے کہ وہ رسی پر چلتے ہیں اور نیچے وہ گہرائی ہوتی ہے اور بعض اوقات گر جاتے ہیں تو پھر سنبھلنا مشکل. تو جہنم پر بنا ہوا اور اس طرح باریک بھی کون پار کر سکتا ہے؟ اور اندھیرے میں پھسلنا بھی ایسا ہے کہ پھسلا نہیں پھسلا تو آنکڑے لگے ہوں گے، وہ پکڑ پکڑ کے کھینچ کے گرا رہے ہوں گے. اچھا، یہ ان کو جن سے رب ناراض ہے، جس پر انہیں کہ رب مہربان ہے تو وہ تو بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا. بجلی کتنی اسپیڈ سے جاتی ہے، ابھی بٹن آن کیا ادھر کی بتی روشن ہو گئی ہے نا، اسپیڈ سے جاتی ہے. تو پلک جھپکتے میں گزرنے والے گزر جائیں گے. کسی کے لیے تو یہ وہی پل صراط بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز، جیسے بھی نرس کیا. اور کسی کے لیے جس پر اللہ پاک کی رحمت ہو جائے، جو نیک بندے ہوں گے، تو وہ پل صراط وہ اس طرح نہیں ہوگا بلکہ میدان کی طرح ہوگا. میدان کی طرح وہ اس پہ، تو کوئی بجلی کی تیزی سے، کوئی دوڑتا ہوا گزرے گا، کوئی چلتا ہوا گزرے گا، کوئی گرتا پڑتا. کسی کو روشنی ملے گی تو روشنی اس کی رہنمائی کر رہی ہوگی، روشنی میں وہ چل رہا ہوگا، اللہ کا نور ملے گا. تو مختلف مطلب صورتیں ہیں پل صراط سے گزرنے کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے دنیا میں اچھی طرح صدقہ دیا وہ پل صراط سے گزر جائے گا. اللہ. حوالہ حلیت الاولیاء جلد 3 صفحہ 256 حدیث نمبر 3874. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ امانت و صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا کو بھیجا جائے گا. امانت و صلہ رحمی کو بھیجا جائے گا وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں لیفٹ رائٹ کھڑی ہو جائیں گی. یہ دونوں نیکیاں جس کے بعد ہوں گی تو یہ کھڑی ہو جائیں گی. اچھا دائیں بائیں اس کے یعنی ان دونوں اوصاف یعنی ان دونوں خوبیوں یا نیکیوں کی انتہائی تعظیم ہوگی کہ ان دونوں کو پل صراط کے آس پاس کھڑا کیا جائے گا شفاعت و شکایت کے لیے کہ ان کی یہ امانت و صلہ رحمی ان دونوں کی شفاعت پر نجات اور ان کی شکایت پر پکڑ ہوگی. حوالہ مرآت المناجی جلد 7 صفحہ 424. مسواک شریف کے استعمال کی ایک برکت یہ بھی بیان کی گئی کہ مسواک پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزار دے گی. حوالہ حاشیت التحتاوی علی مراق الفلاح صفحہ 69. تو یہ بظاہر اتنے مشکل اعمال نہیں ہے لیکن بہرحال ذرا کرنا تو پڑتا ہے. امانت میں کئی بندہ خیانت رکھ رہا. امانت میں ہمارے بہت خیانت کی جاتی ہے, بہت ہی خیانت کی, یعنی کسی کو امانت دو بس بھول جاؤ ملی تو ملی. صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ واجب ہے. صلہ رحمی قطع رحمی رشتہ دار کے ساتھ رشتہ توڑ ڈالنا یہ حرام. تو آج کل تو بھائی لڑے ہوئے ہیں, بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں, ماں بیٹی لڑے ہوئے ہیں, باپ بیٹا لڑے ہوئے ہیں, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. اس سے نازک دور ہے, پوچھتے ہی نہیں ہے. اب شادی ہو گئی تو ماں اچھی نہیں لگتی ہے, باپ اچھا نہیں لگتا, کڑ کرتے ہیں, ہمارے اس میں رخنا اندازی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں اولاد کو. اور پھر یہ کہ وہ لڑ بھڑ کر بس گھر برباد ہوتے ہیں. باہر ایسا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی زیادہ تائید کرنے جاتا ہے تو اپنی بیوی اچھے نہیں لگتے تھے, اس سے جھگڑے ہو جاتے ہیں. وہی مطلب پھر 1 2 3 بعض اوقات ماں باپ کے کہنے پر ہو جاتی ہے بلا وجہ. کوئی یعنی کہ بیچاری کو اس کا گھر برباد کر دیا جاتا ہے. تو طرح طرح کے اس طرح کے مطلب معاملات ہیں دنیا میں. اور صلہ رحمی میں لوگ اتنا سمجھتے نہیں ہیں, اس میں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. بھلے وہ اگلا ہمارے ساتھ جو رشتہ دار ہے وہ اچھا سلوک نہیں کر رہا, کوئی بات نہیں, ہم تو اچھا سلوک کریں کیونکہ ناپاکی سے پاک نہیں ہوتی. اب نجاست گری ہوئی ہے تو کوئی بولے کہ میں معاذ اللہ پیشاب سے اس کو پاک کر دوں, تو نہیں ہوگی نا, وہ پانی سے ہی پاک ہوگی. تو اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا بھی ہے ہم بھی اس کے ساتھ برائی پر تل جائیں گے تو برائی میں اضافہ تو ہوگا, برائی دور کیسے ہوگی. قرآن کریم میں ادفع باللتی ہی احسن, اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. برائی جو بھلائی سے مطلب یعنی کہ دور ہونی ہے, نہ کہ برائی سے. ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں ورنہ لوگ تم کو دبا دیں گے. ادھر کمزور, ادھر شرافت کا زمانہ نہیں ہے, شریف بن کر رہیں گے تو لوگ کھا جائیں گے. لوگ اس طرح بولتے, یہ عام لوگ بولتے ہیں. جنرل میرا خیال ہے 100% لوگوں نے سنا ہوگا جو میرا, کہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور اس طرح کی باتیں کرنے والے بھی سن رہے ہوں گے. یار میں بھی تو اسی طرح کرتا آ رہا ہوں, اب کیا بول رہے ہیں یار,
اگر شرافت کا زمانہ نہ ہوتا اور شریف جو بھی رہے لوگ اس کو کھا جاتے ہوں، ایسا ہوتا تو پھر تو یار دنیا الٹ جاتی، تباہ ہو جاتی. کیا شریف لوگ نہیں ہیں دنیا میں؟ نیک بندے نہیں ہیں؟ اولیاء کرام نہیں ہیں؟ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی برکت سے دنیا کے نظام چل رہے ہیں؟ بالکل ایسے اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی اقسام ہے کہ ان کی برکت سے دنیا کا نظام چل رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ شریف نہیں ہوتے؟ شریف کے الٹ ہوتے ہیں کیا؟ معاذ اللہ. تو سارے بدماش ہو جائیں تو وہ تو زندہ رہے گا کون یار؟ تو یہ بالکل نادانی ہے. اگر کوئی واقعی شریف ہے اور مخلص ہے تو اللہ پاک اس کا مددگار ہے، اس کے لیے اللہ پاک مددگار پیدا کر دے گا اور وہ اچھی زندگی گزارے گا. اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ایک نہیں دو نہیں سے ہزاروں لاکھوں ملیں گے جو ماشاءاللہ شریف بن کر روزی بھی کما رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر بھی چلا رہے ہوتے ہیں، بال بچوں کو بھی نبھا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے شریف ہیں. کسی سے آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں، مارا ماری نہیں کریں گے، ابے اوے اڑے تڑے والی گفتگو نہیں کریں گے. نرم لہجہ، پیار بھرا، محبت بھرا انداز. یہ دعوت اسلامی ہی چل رہی ہے آپ کے سامنے. یہ لاکھوں لاکھ مسلمان اس میں، تو کیا سارے بدماش جمع ہوئے؟ ورنہ تو سب کی جیبیں یہاں کٹ جاتی، سارے الٹ پلٹ ہو جاتے. تو شریفوں شرافت کا زمانہ نہیں ہے، یہ کہنا ہی نہیں چاہیے. شریفوں کے آقا کا زمانہ ہی ہے. ہاں میرے آقا کا زمانہ ہے، اب تو کوئی نبی تو نیا آئے گا نہیں نا. ہاں یہ واقعی بولو یہ سرکار کا زمانہ ہے، شریفوں کے سردار کا زمانہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے. ہو کیا گیا آپ کو یار؟ ایسا کبھی بھی نہیں کہنا. توبہ کریں یار، ایسا نہ کہا کریں. شرافت کا زمانہ نہیں ہے. ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، شریف کے ساتھ شریف ہیں نہیں. یا قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن. اے سننے والے برائی کو بلائی سے ٹال، اور تم کہتے ہو میں بدماش کے ساتھ بدماش ہوں. چلو پتہ نہیں تھا نا، آج پتہ چل گیا کہ قرآن ہمیں گویا کہہ رہا ہے کہ بدماش کے ساتھ بدماش نہیں بننا ہے، شریف بننا ہے. کہیں تمہاری شرافت کا اس کو فیض پہنچے وہ بھی شریف ہو جائے. اب بدماشی کرو گے تو بدماشی میں اور بڑھ جائے گا، اور کہیں آپ کو مطلب مشکل کھڑی ہو جائے گی. معاذ اللہ، اس نے گالی دی تو آپ بھی گالیاں شروع کر دیں، اس نے چاٹا مارا تو گھونسا رکھ دیں. تو یہ تھوڑی کوئی اس طرح کوئی نظام چلے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بہت سے علماء مفسرین نے حضرت سیدنا امام مجاہد، حضرت سیدنا امام ضحاک رحمت اللہ علیہما سے نقل فرمایا کہ پل صراط کا سفر 3000 سال کی راہ ہے. 1000 سال اوپر چڑھنے کے، 1000 سال نیچے اترنے کے، اور 1000 سال اس کی سطح پر چلنے کے. یہ وہ پل صراط کا پہلے ہوا نا، یہ اس کا ہے. تو ایک یہ بھی ہے 15,000 سال کی بھی راہ کا ہے نا. 15,000 سال کا میں نے کہا، اب وہ بھی درست ہے. مطلب مختلف اقوال ہیں، مگر کسی کے لیے تو یہ بہت طویل ہے. میں نے کوئی تو بجلی کسی تیزی سے گزر جائے گا، اس کے لیے بہت ہی کم وقت میں وہ پار کر لے گا پورا. اعلیٰ حضرت جیسے اولیاء کرام کے اپنے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے. کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے نا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ سرکار اپنے غلاموں کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار. تو پھر یہ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے ہوئے، سرکار جب دعا کر رہے، خوف کس بات کا؟ تو یہ اعلیٰ حضرت، یہ اولیاء کرام ایسی بات کر سکتے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے نا، تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اپنے پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور ان کے راستے سے ہٹے، ان پر تنقید کی تو پھر دیکھ لیں آپ. بول دیا میں نے آپ کو، پھر بولنا نہیں پتا نہیں تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سلم سلم کی ڈھار سے، سلم سلم
مسلم کی ڈھار سے پل سے پار کراتے ہیں، پل سے پار کراتے یہ ہے، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، سلم سلم کی ڈھار سے پل سے پار کراتے ہیں، پل سے پار چلاتے ہی ہیں، پل سے پار چلاتے یہ ہے، سلم سلم کی ڈار سے، سلم سلم کی ڈار سے، سلم سلم کی ڈار سے، پل سے پار چلاتے ہیں، پل سے